لو ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. اللهم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فقبل الحسن نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم محمد وآل محمد. فما كانت له ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. اللهم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. اللهم وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال يا فاطمة. اللهم محمد وآل محمد. إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. اللهم محمد وآل محمد. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فقبل علي نحو الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب الواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا وجميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله. اللهم بطرف الكساء وما بذه اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي،
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حارب مسلم لمن سالمهم عدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمة غفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضحية ولا قمر منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لنا هبيت الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. اللهم محمد وآل محمد. العلي الأعلى يقرك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قائم علی محمد. اے اللہ اس پاک ذکر خیر کے صدقے میں تمام حاضرین عزاداروں کی محافظت فرما. تمام حاضرین عزاداروں کی جان مال ایمان عزت نفس ناموس کی محافظت فرما. ان کی جوانی میں برکت عنایت فرما. اے میرے مالک میرے خالق تمام عزاداران مظلوم کربلا اور اہل تشیع کو فتح و نصرت عنایت فرما.
اے میرے مالک میرے خالق دشمن آزاد دشمن تشیع کو نیست نابود فرما۔ تمام مجالسوں جلوسوں ان منتظمین امام بارگاہوں ماتمین نوجوانوں کی محافظت فرما۔ اے اللہ اس بارگاہ کے جتنے بھی معاونین ہیں ان تمام معاونین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما۔ جو معاونین آج ہمارے درمیان نہیں ان کے قبور پر رحمت و برکتوں کو نزول فرما۔ اے میرے مالک میرے خالق بالخصوص محترم احسن جمیل شاہ صاحب کی تمام تر محبتوں عقیدتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ شاہ صاحب اور شاہ صاحب کے تمام برادران کو صحت و عافیت عنایت فرما، تندرستی عنایت فرما۔ اے میرے مالک میرے خالق اس عقیدتوں محبتوں کے عوض شاہ صاحب کی رزق خیر میں اضافہ فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے میرے مالک میرے خالق کاروبار میں برکت عنایت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سلامتی عنایت فرما، صحت کامل و جلال عنایت فرما، مرحومین کی درجات بلند فرما۔ شاہ صاحب کے جملہ مرحومین بالخصوص مرحوم مغفور سید وجاہد کی درجات بلند فرما۔ اے اللہ مرحومین کو ایام مخصوصہ میں ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے مالک میرے خالق شاہ صاحب کو اور شاہ صاحب کے تمام دوستوں کو صحت و عافیت کے ساتھ آئندہ سال بھی جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر اسی انداز میں پیام کربلا کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ فرش کربلا بچھا کر فرش عذاب بچھا کر پیام کربلا کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہدایت حسین ابن علی علیہ السلام کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا محقہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ہدایتوں کو عام کرنے کی ان کی نشر و اشاعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی کمزوری غلط فہمی سرزد ہو رہی ہو تو ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو اس طرح متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے مالک میرے خالق ہم سب کو ایمان کی مون نصیب فرما، ہم سب کو وقت کے مولا واقع امام الزمان عجل اللہ تعالی شریف کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ اے اللہ ملتمسین دعا کی حاجت روائی فرما، ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت واسطے صلوات اللہم وعجل فرجہم۔ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ چند کلمات پھر مختصر انداز میں مصائب کے چند جملے التماس دعا۔ میرے معزز محترم سامعین، یقین جانیں اس در پہ مایوسی نہیں، اس در پہ کیا نہیں ہے؟ مایوسی نہیں ہے، اور اس در پہ آنے کے بعد مایوسی کا مظاہرہ کرے وہ اس در پہ آیا ہی نہیں۔ یقین جانے غیر متزلزل افراد کو قائم رکھنے کے لیے یہ بارگاہ ہے، یہ عزاخانہ ہے، یہ ذکر ہے۔ کوئی ذکر کرے اور سنے، کرنے کے بعد سننے کے بعد پھر بھی غلط فہمیاں رہ جائیں تو سمجھو ہم ووٹ تو نعرہ تو مولا حسین کے حق میں لگا رہے ہیں، ووٹ جا کے کسی اور کو دے رہے ہیں۔ میرے معزز محترم سامعین، دیکھو یہ وہ ذکر ہے جو بندوں کو وادی ظلمات سے نکال کر وادی نور تک لے آتے ہیں۔ یہ ذکر ٹوٹے دلوں کے لئے بہار ہے، نا امیدوں کی امید ذکر ابا عبداللہ الحسین ہے، نا امیدوں کی امید فضائل محمد وآل محمد ہے، نا امیدوں کی امید ذکر رسول اور آل رسول ہے، نا امیدوں کی بہار ذکر علی اور اولاد علی ہے۔ اسی وجہ سے وحی کی دلی زبان سے آواز آئی ہے، حب علی بن ابی طالب علیہ السلام روح العبادہ۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت روح عبادت ہے، عبادت کی روح ہے۔ یاد رکھنا میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، نہ میری زبان کی طاقت ہے نہ آپ کی قانون کی طاقت ہے، یہ روح کی طاقت ہے، یہ روح ہی کی طاقت ہے۔ کیوں مرنے کے بعد تختے پہ کان ہوتی کی نہیں ہوتی، زبان ہوتی کی نہیں، زبان بولتی کیوں نہیں، کان سنتی کیوں نہیں؟ پتہ چلا یہ کان کی طاقت نہیں تھی جو سن رہی تھی، یہ روح کی طاقت تھی، روح العبادتی حب علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ بہرکیف یقین جانے یہ در نا امیدوں کے لئے کیا ہے؟ قینچی ہے۔ نا امیدوں کے لئے یعنی پناہ کرنے والی جو شے ہے وہ اسی در سے ہمیں نصیب ہوتی ہے، ملتی ہے، توفیق ہوتی ہے۔ یقین جانے اس رب کی رحمت کے بارے میں بھی وہی اندازہ لگا سکتے ہیں جو در اہل بیت سے منسلک ہو۔
رحمت خداوندی سے اس وقت تک کوئی بھی عبد خدا مالومال نہیں ہو سکتے ہیں جب تک رحمت محمد و آل محمد سے منسلک نہ ہو جائے، جب تک رحمت علی اور اولاد علی علیہ السلام سے قربت حاصل نہ کریں۔ میں ویسے بیان نہیں کر رہا ہوں، دو دلیل دے رہا ہوں آپ کے پاس، دو درے رکھنے جا رہا ہوں، وہ کس قدر رحمان ہیں، وہ کس قدر رحیم ہیں، اور ان کے پاک نمائندے کس قدر کریم ہے۔ اسی وجہ سے تو نام ہی کریم کربلا پڑ گیا۔ ایسے ہی نہیں، یقین جانیں ہم جیسو نے نہیں، نبینا موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دن سوال کیا، اے اللہ میں تیرے بندوں کے گناہ اور تیری رحمت دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ پیچھے مڑ کر دیکھ۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا نظر آیا؟ پیچھے سمندر ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ سمندر کو دیکھتے ہی کلیم اللہ نے پھر دست دعا بلند کی، اے اللہ یہ میرے فہم سے بالا ہے، میں نے سوال کیا تھا تیری رحمت اور بندوں کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو پیچھے تو سمندر ہے، سمندر کے بیچ ایک درخت پر ایک پرندہ کی چونچ میں تھوڑی سی مٹی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ جو تم مشاہدہ کر رہے ہو نا، اسی میں راز ہے، اسی میں حقیقت مضمر ہے، حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اے موسیٰ جو تم پیچھے سمندر دیکھ رہے ہو نا، یہ سمندر نہیں ہے، میری رحمت ہے۔ اور سمندر میں جو ایک درخت دیکھ رہے ہو نا، یہ درخت نہیں ہے، کل کائنات ہے۔ درخت پر ایک جو پرندہ دیکھ رہے ہو، پرندہ نہیں ہے، کل کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ ہے۔ اور پرندے کے چونچ میں جو تھوڑی سی مٹی دیکھ رہے ہو نا، یہ مٹی نہیں ہے، خاک نہیں ہے، یہ کل انسان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ ہے۔ اگر پرندے حکمت کر کے جرات کر کے چونچ کھولے، وہ مٹی تھوڑی سی یعنی وہ گناہ نیچے سمندر میں میری رحمت میں گرا دے تو میری رحمت کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ پتہ چل گیا وہ کس قدر رحمان ہے، وہ کس قدر رحیم ہے۔ ایک دن موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا، اے اللہ تیرے نبی کی خواہش ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ جو تیرا مجرم ہے، گناہگار ہے، اس کو دیکھ لوں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے میرے نبی ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ فلانا اس چوک پہ بیٹھ جانا صبح سویرے، جو بھی آ کے سب سے پہلے تجھ سے ملے وہی گناہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، بچے کو کاندھے پہ بٹھا کے یکدم نمودار ہو گیا، سمجھ گئے یہی گناہگار ہے، یہی خطاکار ہے۔ پھر سوال کیا، اے اللہ گناہگار بندے کا تو میں نے دیکھ لیا اس روئے زمین پر، ہاں جی اب میری خواہش ہے جو سب سے زیادہ تیرا قریب ہے، نیک بندہ ہے، اس کو بھی دیکھ لوں، اس کی بھی زیارت کر لوں۔ تو رب کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شام کو جس جگہ پہ صبح انتظار کیا تھا نا، جس چوک پہ، شام کو جا کے اسی جگہ پہ انتظار کر لینا، سب سے پہلے آ کے جو تجھ سے ملے وہی نیک بندہ ہے، سمجھو وہی سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار فرما رہے تھے، صبح والا بندہ شام کو پھر وہی نمودار ہوا، وہی ہو لیا، وہی بچہ کاندھے پر۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، صبح کا بدبخت شام کو نیکوکار بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دست دعا بلند کیا، اللہ یہ میرے فہم سے بالا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو رب متعال کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ یہ میرا بندہ، یہ میرا مجرم، ہاں جی اپنے بچے کو لے کر جنگل کی طرف جا رہا تھا لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، ہاں جی جب جنگل میں پہنچنے کے بعد اپنے بچے کو کاندھے سے زمین پہ آزاد کرا دیا، بچے نے جب آزادی محسوس کی نا، بچے من کے سچے بچے نے سوال کیا، بابا جان یہ جنگل کس قدر وسیع اور عریض ہے، کس قدر بڑا جنگل ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہو؟ بابا جی نے جواب دے دیا۔ بچے نے پھر سوال کیا، اس سے بڑی چیز، پھر جواب، 10 سوال 10 جوابات۔ میرا مقصد سارے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میرا مقصد نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر سوال کیا، بابا جان اس سے بڑی شے ریگستان سمندر، پھر سوال کیا اس سے بھی بڑی شے ارض و سما، پھر سوال کیا اس سے بھی کوئی بڑی چیز؟ باپ نے پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنے لخت جگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا جواب دیا؟ بیٹا ارض و سما سے جو بڑی چیز ہے نا تیرے بابا کا گناہ، میرا گناہ۔ دیکھو نا والدین جب پریشان حالات میں دیکھ لینا بچے خود بہت پریشان ہو جاتے، یہ فطرت ہے، والدین خوش ہو جاتے بچے خوش ہو جاتے۔ جب پرنم آنکھوں کے ساتھ کہا نا ارض و سما سے جو بڑی چیز ہے وہ میرا گناہ ہے بیٹا، تو بیٹے نے رو کر پھر سوال کیا، ہاں جی بچے من کے سچے، بابا جان آپ کے گناہ سے کوئی بڑی چیز؟ باپ نے رو کر جواب دیا، ہاں بیٹا میری رب کی رحمت، ہائے ہائے ہائے، میری رب کی رحمت
اللہ اکبر. یہی انداز اللہ کو پسند آ گیا جی. 100/100 نمبر دے دیا. پہلے گناہگار تھا، مجرم تھا، شام کو ثواب وغیرہ بن گیا. صبح کا بدبخت شام کو نیکوکار بن گیا. میرے معزز محترم سامعین، یقین یعنی یہ ذکر نا امیدوں کو توڑنے کے لیے ہے. یہ ذکر نا امیدوں کو ذبح کرنے کے لیے ہے. یقین جانیں، امیدوں سے جڑنا چاہتے ہو تو قربت ابا عبداللہ الحسین حاصل کیا کرو. آپ یقین جانیں، ہر لفظ کا میں ضامن ہوں. مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا روزہ مبارک جب بن رہا تھا نا، ایک بہت بڑے عالم الدین نے ایک دروازہ نصب کیا. اس کی خصوصیت کیا تھی؟ کوئی گناہگار اس دروازے سے اندر انٹر نہیں ہو سکتا تھا. اس کی خصوصیت کچھ اس طرح سے تھی. اب سائنسدان تو اب کی بات ہے نا، اس وقت تو سائنسدان تھے ہی نہیں. اب دیکھو اس عالم الدین، اس فقیہ کی طاقت دیکھ لے. ہاں جی، دروازہ نصب کر لیا اس نے، اپنے حساب سے بہتر کر لیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام خود اس فقیہ کے خواب میں آ گئے. آ کے فرمانے لگے، یہ دروازہ کیوں نصب کیا ہے؟ اس دروازے کو ہٹا دے. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں بیدار نہیں ہے. خدا را اس کو جگہ دینا دل و دماغ پہ. خود ابا عبداللہ خواب میں آ کر عالم رویا میں فرما رہے ہیں، اے فقیہ اس دروازے کو ہٹا دے، یہ دروازہ کیوں نصب کیا ہے؟ تو اس فقیہ نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ کوئی گناہگار، کوئی مجرم روزے کے اندر نہ جا سکے. تو ابا عبداللہ الحسین کی طرف سے کیا آواز آئی؟ دیکھو وہ شفا خانہ ہی کیا، وہ ہسپتال ہی کیا جس میں مریض نہ جا سکے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. یقین جانے نیک تو نیک ہی ہے نا. جو نیک بندہ ہے وہ نیک ہی ہے. اب گناہگاروں کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، شافی کی ضرورت ہے. وہ کون ہے؟ وہ ابا عبداللہ الحسین. وہ رسول آ رہے رسول. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے جی. یہ بہت ہی مشہور اور معروف عالم الدین کا سیدزادے کا ایک جملہ ہے. اس نے اسی جگہ پہ مجلس پڑھی تھی. اس نے ایک اعلان کیا، چونیا کے مومنوں ایک اعلان سماعت فرمائیں. سید احسن جمیل کی جو نا مجلس کی برکت سے ایک اعلان سماعت فرمائیں. اے زادارو ایک اعلان سماعت فرمائیں، نا امیدوں کو آج ذبح کر کے نکل لینا. اس امام بارگاہ سے باہر قدم رکھے نا، کوئی بھی نا امیدی نہ ہو دل و دماغ میں. اگر ہو تو سمجھو آپ کی حاضری ہوئی نہیں. ہاں جی، اس سیدزادے نے اعلان کیا تھا، اے مومنو سن لو، ایک اعلان سن لو، کوئی بھی بندہ، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، میں ہوش میں بیان کر رہا ہوں. ایوہ الناس، اے لوگو ایک اعلان سماعت فرمائے آج کی مجلس کی برکت سے، کوئی بھی بندہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا. ہائے ہائے ہائے، کوئی بھی بندہ گناہ کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا. ہم سوال کریں گے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے، یا اللہ، اے اللہ، ہم تو اب تک یہی سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہی جائے گا. اب مسئلہ ختم ہو گیا، ہم تو یہی سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہاں جی، اے اللہ، اگر گناہ کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا پھر کس وجہ سے جائے گا؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، ایک اور دروازہ ہے، اس کو کہتے ہیں باب توبہ. اللہ اکبر. دیکھو نا، انسان عاصی ہے، گناہگار ہے، معصوم وہی ہے. معصوم وہی، ہم سب انسان ہیں. غلطی ہونا انسان کی علامت ہے، اکڑنا ابلیس کی علامت ہے غلطی کے بعد. اور غلطی کے بعد جھکنا کس کی علامت ہے؟ انسانیت کی علامت ہے. کیوں کہو نا، اکڑنا مردے کی علامت ہے، مردہ اکڑ جاتے ہیں. جھکنا زندگی کی علامت ہے. اللہ، مردے کو آپ نے دیکھ لیا نا، اکثر مردے کو اگر ہاتھ سینے پہ تو سینے پہ ہے، جدا نہیں کر سکتے. سر پہ تو سر پہ، اگر سیدھے تو سیدھے ہے. یعنی اکڑ بازیاں ختم کرو. فرش عذاب پہ آنے کا مطلب غرور و تکبر کو ختم کر لینا، ہر قسم کی نحوستوں کو اس وجود سے نکال دینا، اس وجود سے ہر قسم کی خبائث کو نکال کر صرف اور صرف فضائل ابا عبداللہ الحسین، فضائل رسول اور اعلی رسول اور کمالات علی اور اولاد علی کے لئے جگہ بنا لینا. یاد رکھ لینا، ایک ہی ظروف میں اچھائی اور برائی جمع نہیں ہو سکتی. یہ علماء منطق کا فیصلہ ہے. ایک ہی برتن میں آگ بھی ہو اور پانی بھی ہو، یہ تضاد ہے، یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لئے حکم ہے یہ، اس وجود کو نورانی بنانا چاہتے ہو، ان چہروں کو نورانی بنانا چاہتے ہو، اور ان دلوں کو عاشق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بنانا چاہتے ہو، تو ان ذکر کے طفیل سے
ان کلمات کے جو نا کلمات کی برکت سے تمام خبائث کو دور کریں تاکہ قربت ابا عبداللہ حسین حاصل کر سکے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے جی. اللہ محمد و آل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. بہرکیف ایک دو پیغام بہت ضروری وہ ذہن میں آ گئی تھی، بس میں نے بس کر دیا. وہ کس قدر کریم ہیں، وہ کس قدر رحیم ہیں، یقین جانیں. اے اللہ ہم سب کو ان کی ساری کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کے خبائث کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرما، غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے مالک میرے خالق، حلال مشکلات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہدایتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام تر نقائص کو دور کرنے کی اور تمام تر جمالات میں اضافہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے معزز محترم سامعین، یقین جانیں آپ کو پتہ چلنا چاہیے آپ کی طاقت کیا ہے. یا حسین کے صداؤں کے ساتھ اپنے سینوں پہ ماتم کرنے والے نوجوانوں، اے باب الحوائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم پاک اٹھانے والوں، اے زینب و کبریٰ کے خطبوں کے محافظوں، اے لشکر حسینی کے سربازوں، بیدار ماغزی کے ساتھ سن اور سمجھ، اس کو دل و دماغ میں جگہ دینا ان جملوں کو. یقین جانیں آپ کی معرفت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے. اکثر میں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. کربلا معلیٰ میں ایک کسان رہا کرتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ، اور اس کا ایک دوست تاجر تھا، اس کی دکان تھی روضہ حسین ابن علی علیہ السلام کے قریب. ظاہر نے دیکھ لیا ماشاءاللہ کافی دکانیں ہیں آس پاس، پہلے قریب تھی اب دور ہو گئی، وسعت دینے کی وجہ سے روزے کو اب تھوڑی سی دور ہو گئی دکانیں مارکیٹیں، پہلے بہت زیادہ قریب تھی. اس کی عادت یہ تھی دکان پہ جانے کے بعد جب بھی اذان ہو جاتی نا، دکان بند کر کے کریم کربلا کے روزے پہ جاتے، طواف کر لیتے اور نماز پڑھ کے پھر دکان پہ جاتے. ایک دن گھر سے نکلنے لگا نا تو ان کی اہلیہ کی طرف سے آواز آئی، ہاں جی اے شوہر نامدار، آج گوشت کھانے کا دل کر رہے ہیں، آتے وقت گوشت لے کے آنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جا رہا تھا راستے میں سمجھو ہماری خالد مارکیٹ ہے نا، گوشت مارکیٹ آپ کہتے، وہ گوشت مارکیٹ آ گئی. گوشت پہ نظر پڑتی ہی وہ اہلیہ کی بات یاد آ گئی. اہلیہ نے حکم دیا تھا گوشت لے آؤ، چلو لے کے چلتے ہیں. ہاں جی صبح سویرے گوشت لیا، راستے میں دکان پہ پہنچ گئے. جی دکان پہ پہنچنے کے بعد حسب معمول اپنے کام میں لگ گئے، مصروف ہو گئے، اور یہاں تک کہ ظہرین کی اذان ہو گئی. ظہرین کی اذان ہوتے ہی وہ گوشت کو لے کر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے روزے پہ گئے، طواف کیا اور ظہرین کی نماز پڑھی. ہر روز دکان پہ آتا تھا، اس دن گوشت کی وجہ سے گھر چلا گیا نماز کے بعد. دقل باب کیا، اس کی اہلیہ آ گئی، پکڑا دیے، یہ پکا کر رکھ دینا شام کو مل کے کھائیں گے، ٹھیک ہے نا. واپس آ گیا دکان پہ. یہاں تک کہ مغربین کی اذان ہوئی تو حسب عادت کریم کربلا کے روزے پہ حاضری دی، طواف کیا، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو چلا. گھر میں پہنچنے کے بعد جب سکون اور آرام راحت محسوس کیا نا اس نے، تو کھانا طلب کیا. اب دسترخوان لگاؤ، کھانا کھا لیں گے، گوشت تیار ہے. تو اس کی اہلیہ نے کیا جواب دیا، دیکھو اے شوہر نامدار، جب سے آپ نے گوشت پکڑا کے آپ چلے گئے نا، اس وقت سے لے کر اب تک میں نے اس کو چولہے پہ رکھی ہوئی آگ دے رہی ہوں، پکا رہی ہوں. پکنے کی تو بات دور ہے، ابھی تک رنگ و بو میں بھی تغیر و تبدل نہیں. اگر گوشت کو ویسے بھی بھگو کے رکھ دے پانی میں، ملک صاحب ایسے ہی ہے نا، رات کو ویسے بھی بھگو کے رکھ دے، صبح سفید ہو جاتا ہے. اگر رات کو سرخ لال ہو، صبح کو سفید ہو جاتا ہے. مکمل میں مسلسل آگ دے رہی ہوں، پکا رہی ہوں، تو پک ہی نہیں رہی. تو وہ عارف بندہ تھا، عزادار، وہ دکاندار، وہ تاجر. اس نے کہا کسی پاک برتن میں اس کو بند کر کے مجھے دے دو، میں اپنے وقت کے جید فقیہ عالم دین اس کے پاس لے جاؤں گا، میں اس کا سبب جاننے کی، اس کی علت جاننے کی کوشش کروں گا، اس میں کوئی راز تو ہے. ورنہ آج تک ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی گوشت نہیں دیکھی ہے جس پہ آگ اثر نہ کرے.
جس پر آگ کا اثر نہ ہو۔ بہر کے پہنچ گئے، عالم دین کے محضر میں پہنچنے کے بعد اس سے سوال کیا، اے میرے محترم، ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، لمبی چوڑی نہیں، مکمل نہیں، میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، حالانکہ وہ بھی کرنے والی باتیں ہیں۔ تو اس عالم دین نے کیا جواب دیا؟ تم نے اس گوشت کو لے کے طواف تو نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جی حضور میں نے طواف کیا ہے۔ تو اس عالم دین نے کیا جواب دیا؟ اے بندے خدا، اے بندے خدا، جو بھی عبد مومن عبد مومنہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کر لیں تو قیامت کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، یہ دنیا کی آگ اس کو کیا جلائے گی؟ اب پتہ چل گیا یا حسین کے صداؤں کے ذریعے سے ہاتھوں کو بلند کر کے وہ ماتم کرتے ہیں، آپ کی قدر و قیمت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے عزیزان مظلوم کربلا، یقین جانیں آپ خوش قسمت ہو، یہ اکلوتا مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ واحد قوم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کی طرف سے حدیث ہے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے تک خیر اور نیکی پہنچانے کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، قذف اللہ فی محبت الحسین ابن علی علیہ السلام، تو اللہ کیا کرتے ہیں ان کے دلوں میں حسین ابن علی علیہ السلام کی محبتوں کو ڈال لیتے۔ وہ کون ہو؟ وہ آپ ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ قوم کون سی ہے؟ وہ قوم شیعہ ہے، وہ حیدر کرار کے حبدار ہے، ماننے والے ہیں، وہ عاشقان ابا عبداللہ الحسین ہے۔ یہ اعزاز کم ہے آپ کے لیے؟ یقین جانیں باقر العلوم کے دولت خانہ پر مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر صاحب مصائب پڑھ رہے تھے، عزادار سن رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ ابو البصیر نامی ایک صحابی مشہور ہے، ہاں جی، سونی برادران نے محدثین نے اپنی کتابوں میں بھی اس کو تحریر کیا ہے، ہاں جی، وہ بھی تھا۔ باقر العلوم نے فرمایا اے ابو البصیر تم کیوں نہیں رو رہے ہو؟ ابو البصیر نے جواب دیا یا مولا میں رو تو رہا ہوں، دیکھو میرا رومال آنسو سے تر ہے۔ تو مولا کی طرف سے آواز ہے اے ابو البصیر ایسے نہ رو۔ یا مولا پھر کس طرح رو؟ تو مولا کی طرف سے کیا آواز آئی؟ اے ابو البصیر ایسے رو جیسے جنت میں حسین کی ماں روتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جنت میں حسین کی ماں رو کر سوال کر رہی ہے خدا میرا حسین کا کیا جرم تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین کی ماں عدالت خداوندی میں استغاثہ بلند فرما رہی ہے، میرا سلام ہو ان آنکھوں پر جو غم حسین کی وجہ سے پرنم ہے، میرا سلام ہو ان آوازوں پر جو غم حسین کی وجہ سے بلند ہو رہی ہے، میرا سلام ان ماتمی نوجوانوں کے سینوں پر جو غم حسین کی وجہ سے لار اور سرخ ہوئے پڑے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، یہ تمام باتیں ہم تک مہد پہنچ گئی، اس وجہ سے ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان باتوں کی قدر و قیمت کو جاننا چاہتے ہو نا تو شام غریبان کی اجڑی ہوئی زینب سے پوچھ عزاداران مظلوم کربلا، پتہ چل جائے گا کیا سے کیا قیمت ادا کر دین کو بچا لیا، شریعت بچا لی۔ عزاداران مظلوم کربلا، ان دو بہن بھائیوں نے کیا سے کیا قربانیاں دے کر اسلام کو بچا دیا۔ گویا زینب نے اپنے عمل سے فرمایا عزاداران مظلوم کربلا، تمام مصائب کے جملے بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ صحابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک واقعہ جو کہ مقتل میں موجود ہے بیان کر کے التماس سے دعا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جہاں پرنم آنکھیں ہو جائے نا اس لمحے کو ضائع مت کرنا۔ ہمارے مذہب میں رونا جائز ہے، خدا کی قسم مجلس حسین میں آ کر رونا گناہوں کے لئے کفارہ ہے، آخرت میں نجات ہے، مرحومین کے لئے بہترین ایصال ثواب ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حیدر کرار کا ایک صحابی تھا، اس صحابی کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی، ایک آنکھ جنگ صفین میں۔ جب دونوں آنکھوں سے محروم ہوا نا، وہ روتا ہوا شیر خدا کے پاس آ گئے، درخواست کی یا مولا آپ اولو الامر ہے، آپ بارگاہ خداوندی میں دعا کرے، مجھے قوہ بصارت سے نوازے، مجھے اللہ سبحانہ وتعالی بینائی دے دے، میری نابینائی ختم کر دے۔ اس وقت حیدر کرار نے کیا جواب دیا؟ اے نابینا، اے نابینا، نہ مانگ آنکھیں، ایک زمانہ آئے گا تو حسرت کرے گا، کاش اس سے بہتر تو یہ تھی مجھے آنکھیں ہی نہ ملتی۔ پس عزاداران مظلوم کربلا، حیدر کرار کی طرف سے آواز آنے کے بعد اس صحابی نے
بہت ہی مؤدبانہ انداز سے ہاتھ جوڑ لیے اور عرض کی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے وقت کے امام زمانہ، آپ علم امامت سے جانتے ہیں، یا مولا جب آپ نے حکم فرمایا نا مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، یا مولا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، پس زادارن مظلوم کربلا زمانہ بدل گیا، امیر غریب ہو گئے اور شریف اجڑ گئے، زینب قید ہو کے بازار آ گئی۔ جیسے ہی زینب عالیہ بازار آ گئی تھی نا، ایک ظالم کی نظر پڑی، ظالم کی نظر پڑتے اس ظالم نے کیا کہا، زادارن مظلوم کربلا دیکھو باغی کی بہن آ گئی ہے۔ پس یہ کلمات جناب عالیہ کی کانوں تک پہنچ ہی گئی تھی، علی کی علی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبے دینا شروع کر دیا۔ زینب کا بیان لہجہ علی سوتے خداوند، زینب نے زمانے کو سنایا کہ خدا ہے۔ پس زادارن مظلوم کربلا اتفاقاً وہ نابینا صحابی بھی اسی دربار میں موجود تھا۔ جیسے ہی عالیہ کی آواز اس نابینا صحابی کے کانوں تک پہنچ گئی نا، وہ اٹھ کے سوال کرتے ہیں، اے لوگو کیا قیامت آ گئی؟ خدا کی قسم کیا علی دوبارہ زندہ ہو گئے؟ میں آج علی کی آواز سن رہا ہوں۔ اس وقت ایک سمت سے آواز آئی، اے صحابی یہ نہ علی ہے نہ علی کے بیٹوں میں سے کوئی ہے، آج اس دربار میں علی کی علی بیٹی علی کے لہجے میں خطبے دے رہی ہے۔ زادارن مظلوم کربلا اجرکم علی الزہرا، زادارن مظلوم کربلا نابینا کے کاندھے ہلا کر اس شخص نے کیا کہا، اے نابینا خدا کا شکر بجالا، نہ علی ہے نہ علی کے بیٹوں میں سے کوئی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، تو خدا کا شکر بجالا، تیری آنکھیں نہیں ہے۔ زادارن مظلوم کربلا یہ بھی مقتل کا جملہ ہے۔ ایک اور منزل، یہاں سلسلہ رکا نہیں، جس گلی سے زادارن مظلوم کربلا زینب عالیہ آگے بڑھ رہی تھی نا، ساتھ والے مکان کے چھت پر ایک خاتون اپنی کنیز کے ساتھ کام میں مصروف عمل تھی۔ جیسے ہی اس خاتون کی نظر زینب عالیہ پر پڑی نا، وہ خاتون اپنی کنیز سے کہتی ہے، اے کنیز جلدی سے جا پانی کا جام بھر کے لے آ۔ میرے رسول فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی کسی قیدی کو پانی کا جام بھر کر پلا لے، اس سے اپنے حق میں دعا کرائے، اللہ اس دعا کو جل قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کو دعا بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ حکم آتے ہی کنیز سے جلدی سے پانی کا جام بھر کے لے آئی، آتے ہی دونوں چھت سے نیچے اتر آئی۔ زادارن مظلوم کربلا جس گلی سے زینب عالیہ آگے بڑھ رہی تھی نا، یہی کلمات دہراتے ہوئے، اے قیدن میرے رسول فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی کسی قیدی کو پانی کا جام پلائے اور اپنے حق میں دعا کرائے، اللہ کو وہ دعا بہت زیادہ پسند ہے۔ زینب عالیہ نے بھی زادارن مظلوم کربلا ہاتھ آگے بڑھا ہی لیا تھا پانی لینے کے غرض سے۔ اس وقت اس لمحے میں وہ خاتون کہتی ہے، اے قیدن رک جا، پہلے میرے طرف سے 3 دعائیں ہیں۔ جناب عالیہ کی طرف سے آواز آئی، خاتون کون سی دعا ہے بتا دے۔ تو وہ خاتون کیا بتاتی ہے، زادارن مظلوم کربلا اے قیدن دعا کر، جس طرح تیرے گھر بار اجڑ گئے نا، اس طرح میرے گھر بار اجڑ نہ جائے۔ عزادارو بی بی پاک نے دعا مانگی، اب دوسری دعا وہ خاتون کہتی ہے، اے قیدن دعا کر، جس طرح تیرے بال بچے یتیم ہو گئے نا، اس طرح میرے بال بچے یتیم نہ ہو جائے۔ عزادارو جناب عالیہ نے دعا مانگی، اب تیسری اور آخری دعا وہ خاتون کہتی ہے، اے قیدن دعا کر، مجھے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور مدینہ لے جائے۔ عزادارن مظلوم کربلا جب مدینہ کا نام آیا نا، جناب عالیہ نے دعا نہیں مانگی بلکہ سوال کیا۔ کون سا سوال؟ کیا سوال کیا زادارن مظلوم کربلا؟ جناب عالیہ کی طرف سے آواز آئی، اے خاتون مدینے میں آپ کے کون سے رشتہ دار رہتے ہیں؟ اس وقت خاتون کی طرف سے آواز آئی، اے قیدن مدینے میں میری آقا زادیہ رہتی ہے۔ اسی لمحے میں میری آقا زادی کی طرف سے آواز آئی، اے خاتون
آیا اسی لمحے میں، اسی لہجے میں تیری آقازادیوں میں سے کوئی اس دربار میں آ جائے تو اپنے آقازادی کو پہچان لوگی۔ اس وقت وہ خاتون ہاتھ جوڑ لیتی ہے اور عرض کرتی ہے، فریاد بلند کرتی، کیا فریاد؟ ایک دن میری آقازادیاں پردہ دار ہے، یہ شرابیوں کا دربار ہے، میری آقازادیاں اس دربار میں نہیں آ سکتی۔ بس یہی گفتگو ہو رہی تھی، عزاداران مظلوم کربلا۔ زینب کبریٰ چند قدم آگے بڑھی، ہائی چند قدم آگے بڑھ کر پیشانی سے بال ہٹا لیے اور فریاد بلند کی۔ کیا فریاد عزاداران مظلوم کربلا؟ اے ام حبیبہ مجھے پہچان لو، میں تیری آقا زادی زینب کبریٰ ہوں۔ ہائی نہ میرا عباس رہا، ہائی نہ میرا اکبر رہا، ہائی وہ شام و کوفہ کی گلیاں۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کلمہ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت تمام دشمنات لعنت، بآواز بلند تر صلوات۔ ذکر حیدر سنو سنایا کرو، ذکر حیدر سنو سنایا کرو، فکر دنیا ہے کیا بھول جایا کرو۔ ذکر حیدر سنو سنایا کرو، فکر دنیا ہے کیا بھول جایا کرو۔ مشکلیں پیچھا چھوڑ جائیں گی، مشکلیں پیچھا چھوڑ جائیں گی، بارگاہوں میں آیا جایا کرو۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ذاکر ملک اصغر نسیم جو کہ ممبر پر آئے اور ذکر المحمد وآل محمد بیان فرمائیں۔ دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے مولا قل هو اللہ واحد کے واسطے، اسم اعظم اور اللہ الصمد کے واسطے، اپنی ماں کے، باپ کے، بھائی کے، جد کے واسطے، یا حسین ابن علی پہنچو سب کی مدد کے واسطے، مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آغا صاحب انہیں فرما رہے سی کہ اتھے آئے بندہ تے کچھ لے کے جائے، تے لے کے اسی اتنا کچھ جانے ہیں کہ 10 منٹ ہوئے مہلے شروع ہوئے نوں بندے تھک کے باہر بھی نکل گئے ہیں۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم۔ وہ ایک پنجابی دی مثال ہے کہ جنہ گڑ پائیے اُنہ ہی میٹھا ہوتا ہے، تے جس عقیدت نال آندے اسی عقیدت نال لے کے جاندے جے۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام